علم الصرف کورس کا ایک انتہائی اہم سبق اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس سبق میں ہم قرآن پاک سے مختلف سیغے لیں گے، مختلف الفاظ منتخب کریں گے اور عربک ٹو اردو ڈکشنری جو ہماری ہے، المنجد اس کا نام ہے، اس سے ہم اس کے حروف ہسلیہ چیک کریں گے جو مادہ ہوتا ہے، اور باب چیک کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کا ترجمہ وہاں سے نکالیں گے۔ اس میں ہم اس کا بالکل پریکٹیکل طریقہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو چونکہ ہم اس میں سے ابواب بھی دیکھیں گے، تو اس سے پچھلا سبق جو ہمارا ابواب سے متعلق تھا، اگر آپ نے وہ اٹینڈ نہیں کیا ہے تو آپ سب سے پہلے تو جا کر اس سے پچھلا سبق آپ اٹینڈ کریں، اس کی ویڈیو دیکھیں، ورنہ آپ کو یہ والا سبق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو ابواب میں نے آپ کو بتائے تھے، جو اس وقت آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، میں نے اسی طریقے سے بتائے تھے۔ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب اور کرم یکرم۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر میں نے ایک ابواب کا ایک کالم بنایا ہے، اور اس میں نے یہ جو حروف تہجی لکھے ہیں، فا، داد، نون، سین، ہا اور کاف، تو دراصل یہ ابواب کے یہ بھی نام ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈکشنری جب ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو وہاں پر جب کوئی لفظ یا کوئی صیغہ اس کا تعلق باب فتح سے ہوگا تو وہاں پر باب فتح کا نام اس طرح سے نہیں لکھا ہوگا جیسے یہ فتح لکھا ہوا ہے، بلکہ وہاں جسٹ فا لکھا ہوگا جیسے یہ ہے۔ تو ہر ایک کا پہلا پہلا یہ حروف ہے۔ فتح سے فا ہے، ضربہ سے ضاد ہے، نصرہ سے نون ہے، سمع کا سین ہے، حسیبہ کا ہا ہے اور کرومہ کا کاف ہے۔ اچھا، ایک ہمارے پاس صیغہ ہے جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے تھے، اس صیغے کو ہم پہلے دوبارہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ کے اندر یہ آیت نمبر 5 ہے، جس میں ایک یہ صیغہ آیا حبطہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، حبطہ۔ تو اگر میں اس کو ڈکشنری میں دیکھنے کے لیے جاؤں، سب سے پہلے میں یہ جو صیغہ ہے میں یہاں پر آپ کو دے رہا ہوں، یہاں میں نے لکھ دیا حبطہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چارٹ پہ اس وقت ہم اس صیغے پہ کام کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، اگر ہم چیک کریں اپنی نالج ابواب کے متعلق، تو ہم اس کا دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں 3 حروف ہیں، ہا، با اور تا۔ عربی زبان میں 3 کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثہ۔ تو ان 3 حروف کو ہم کہیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے۔ ثلاثی مجرد، دیکھیں میں آپ کو یہاں لکھ کے دکھاتا ہوں، یہ بھی ایک نیا ورڈ ہے تو یہ بھی آپ سیکھ لیں۔ ثلاثی کا تو مطلب ہو گیا 3، اور 3 ہی اس کے اندر حروف اصلیہ ہیں، اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب جو بات ہے، وہ جو لفظ ہے وہ ہے مجرد۔ مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونلی، صرف، یعنی ثلاثی مجرد کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ صرف 3، صرف اونلی 3۔ تو حبیطہ کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف 3 ہی تو اس کے اندر حروف اصلیہ ہیں، تو اس لیے یہ ہے ثلاثی مجرد، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، بس یہ اتنی سی ٹرم ہے۔ تو آج والا جو ہمارے یہ والے جتنے بھی ابواب ہیں، اس میں بھی آپ غور کریں، کسی میں 3 سے زیادہ حروف اصلیہ نہیں ہے، یہ سب میں جو ہے وہ 3، اس میں بھی 3، اس میں بھی 3، سب میں 3 ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ابواب ہیں ان کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے، تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابواب ہے نا، یہ ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں۔ تو لہٰذا ثلاثی مجرد کے علاوہ بھی ابواب ہوتے ہیں یقیناً، تو وہ جب وہ وقت آئے گا تو وہ بھی سیکھیں گے۔ تو اس وقت آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم جن ابواب پہ کام کر رہے ہیں وہ ابواب ثلاثی مجرد کے ابواب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو ہٹا دیتا ہوں میں۔ اب ہمارے پاس ایک ثلاثی مجرد کا صیغہ آ گیا ہے حبیطہ، تو اس میں سے آپ میچ کریں، یہ 6 آپ کے پاس یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور یہ 6 آپ کے پاس یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ٹوٹل 12 آپ کے پاس ورڈز لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے یہ کس سے زیادہ میچ کرتا ہے؟
تو اگر میں اس کو یہاں لکھتا ہوں، ابھی لکھتا ہوں، ایک منٹ روکیں، اگر میں اس کو یہاں لکھ دیتا ہوں اور میں اس کو اس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیے کہ فتح کے اوپر تینوں پہ زبر ہے، تینوں حروف پہ، لیکن حبیتا کے تینوں پہ زبر نہیں ہے بلکہ دو پہ زبر ہے اور بیچ والے میں یہ جو ہے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بھی دیکھ لیں، یہ والا بھی دیکھ لیں، دربا، یہاں پر بھی یہ صحیح نہیں بیٹھتا، نصرہ پہ بھی یہ صحیح نہیں بیٹھے گا، البتہ سمعہ پہ لگ رہا ہے کہ یہ بیٹھ جائے۔ تو یہ جو میں چیک کر رہا ہوں نا، اس کو جو کمپیئر کر رہا ہوں، یہ دراصل میں اس کا وزن چیک کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں وزن کا میں نے ورڈ بولا ہے، تو یہ وزن سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیے کہ سمعہ، حبیتا، یہ دونوں بولنے میں بالکل سیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا وزن بھی سیم ہے، ان کا وزن بھی ایک جیسا ہے، اس کا مطلب ہے یہ دونوں ہم وزن ہے۔ تو اس کا سمعہ کا وزن اور حبیتا کا وزن برابر ہوا، یہ کہلاتا ہے وزن۔ تو کیا یہ واقعی اس کا تعلق باب سمعہ سے ہے؟ اگر ہم مزید دیکھیں تو نیچے بھی ہمارے پاس ایک باب آ رہا ہے اور اس کا نام ہے حسیبہ، اور حسیبہ کو اور حبیتا کو دیکھیں، یہ بھی میچ کر رہا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں دونوں میچ کر رہے ہیں، سمعہ حبیتا، حسیبہ حبیتا، یہ بھی میچ کر رہے ہیں۔ تو اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا کہ کیا اس کا تعلق باب سمعہ سے ہے یا اس حبیتا کا تعلق باب حسیبہ سے ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنی پڑے گی ڈکشنری، اور ڈکشنری جب ہم دیکھنے جائیں گے تو یقیناً اس کا معنی بھی وہاں پہ دیکھ لیں گے۔ ڈکشنری کیسی نظر آتی ہے، کیسی دکھتی ہے، اس میں سے کیسے کسی لفظ کو تلاش کیا جاتا ہے، وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتی ہے ڈکشنری، یہ تھوڑا آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن میں آپ کو اس میں سے وہ حبیتا کا ورڈ پہلے لے کر آ جاؤں، پھر آپ کو زوم کرتا ہوں میں۔ یہ اسکرین ہے میرے پاس، یہ والا پیج ہے، ڈکشنری کا پیج ہے یہ، اور آپ یہاں پر دیکھیں میرا ماؤس یہاں پر ہے، یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، اس میں 3 حروف لکھے ہوئے ہیں، ہا، با اور تا، ایسا ہی ہے۔ یہ جو 3 حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا اور واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں میں اس کو بڑا کرتا ہوں، اب دیکھیں بلر ہو رہا ہوگا تھوڑا سا، لیکن آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ ہا، با اور تا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ہا، با اور تا کہ جتنے بھی بننے والے الفاظ ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس والے کالم کے اندر الفابیٹیکلی آرڈر میں یہ ڈکشنری چلتی ہے۔ بالکل اسی کو آپ یہاں پہ چیک کرتے جائیں گے تو آپ کو اینڈ میں آ کے یہ دیکھیں یہ نظر آئے گا آپ کو، میں نے اس کو اس طریقے سے ریکٹینگل کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بہت باریکی، ابھی ذرا بڑا کر کے دکھاتا ہوں، پہلے آپ کو یہ دکھا دوں کہ اس پیج پہ اس طرح سے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کو تھوڑا اور بڑا کرتا ہوں، اور بڑا کرتا ہوں، اب نظر آیا تھوڑا آپ کو؟ یہ اب دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے حبیتا، اور اس کے ساتھ بریکٹ کے اندر لکھا ہوا سین، اور سین کا مطلب کیا ہے؟ سین کا مطلب ہے باب سمعہ، ٹھیک ہے۔ اچھا باب سمعہ بھی پتہ چل گیا، اس کے حروف اصلیہ ہا، با اور طا ہیں، یہ بھی کنفرم ہو گیا، 2 چیزیں کنفرم ہو گئیں۔ اب ہمیں اس کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ دیکھیے یہ آپ کے پاس اس کے مصدر ہے، مصدر کیا ہوتا ہے بعد میں بتائیں گے۔ تو جہاں پر یہ عربی چل رہی ہے اس کے بعد جہاں سے اردو شروع ہوگی وہاں سے آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، لکھا ہوا ہے بیکار ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حبیتا کا مطلب، کیونکہ حبیتا تو ہم چیک کریں گے کہ یہ فعل کون سا ہے، فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، پھر اس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ سیٹ کریں گے۔ تو یہ انہوں نے اس کا مصدر والا ترجمہ لکھا ہوا ہے بیکار ہونا یا خراب ہونا یا برباد ہونا، ٹھیک ہے۔ اب آپ تینوں اپنے ذہن میں رکھ لیں، بیکار ہونا، خراب ہونا، برباد ہونا۔ اب دیکھتے ہیں، اب ہم آتے ہیں یہاں پر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب باب سمعہ کنفرم ہو گیا ہمارا،
تو لہذا اس کو ہٹا دیں یہاں سے. باب حسیبہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا چونکہ یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی میں حبیطہ آیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے برباد ہونا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ترجمہ ہوگا برباد ہوا وہ ایک مرد. ایک بات تو یہ سمجھ لیں آپ. اب یہ اس کے آگے اگر کوئی اور ورڈ لکھا ہوتا تو وہ اس کا فاعل بنتا، تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا. لیکن ابھی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اچھا ایک اور ورڈ لیتے ہیں، وہ میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں. لکھا ہے جعلا. اب جعلا کو چیک کرنا ہے. اگر میں جعلا کو چیک کرنے جاتا ہوں کہ یہ ان سب میں سے کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، یعنی اس کا وزن کس کے برابر آ رہا ہے، تو دیکھیں اگر میں فتح کے ساتھ اس کو میچ کروں تو فتح جعلا بالکل میچ کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس جعلا کا تعلق باب فتح سے ہو، لیکن ایک مسئلہ تو یہ بھی آ رہا ہے کہ ضربا، تو ضربا کے ساتھ بھی جعلا بن رہا ہے، یعنی ضربا کا وزن اور جعلا کا وزن یہ دونوں بالکل برابر ہیں. اچھا نصرہ، نصرہ تینوں پہ زبر، اس میں بھی جین عین لام تینوں پہ زبر، یہ وزن بھی بالکل برابر آ رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس جعلا کا تعلق باب فتح سے ہے یا ضربہ سے ہے یا نصرہ سے ہے؟ اس کے لیے ہم کو ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. اب ہم اس کو ڈکشنری سے تلاش کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو پیج آپ کے سامنے آیا ہے اس پہ میں نے یہ سرکل کیا ہوا ہے. سرکل میں نے دیکھیں، اب دیکھیں یہ جیم آئین اور لام آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو کالم ہے اس میں جیم آئین لام آپ کو ملے گا. اب اس کالم کو ہم نیچے تک جاتے ہیں تو ہمیں یہ مل گیا جعلا. کلیئر نہیں ہے کیونکہ ڈکشنری میں بہت باریک باریک لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اسی کی میں نے یہ اسکرین شاٹ لیے ہیں، تو اس اسکرین شاٹ کے حوالے سے بس آپ اس کو قبول کریں. ابھی جعلا کے ساتھ لکھا ہوا ہے فا. فا کا مطلب کیا ہے؟ کون سا باب ہے؟ یہ بریکٹ میں یہ باب کا نام لکھا ہوا ہے، تو باب فتح جو ہوتا ہے نا یہ اس کا فا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ ہے بنانا اور پیدا کرنا. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ جو ترجمہ حاصل ہوا ہے بنانا اور پیدا کرنا اور باب فتح سے آیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اس چارٹ کی طرف، تو اس کا مطلب ہم نے یہ بالکل ٹھیک لکھا تھا کہ اس کا تعلق باب فتح سے ہے. جعلا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بنایا اس ایک مرد نے. اور اگر پیدا کرنے والا معاملہ لیں تو پیدا کیا اس ایک مرد نے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ورڈ لیتے ہیں اور قرآن میں کوئی ورڈ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ایک ورڈ ہمارے پاس آیا ہے، یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے ختمہ. ٹھیک ہے. یہ سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 46 ہے. اس کو ہم اپنے پہلے چارٹ میں دیکھتے ہیں ختمہ. تو اگر بات ختمہ کی کریں گے نا، دیکھیے پہلے اوپر ہیڈنگ میں ختمہ ڈال دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم ختمہ پہ بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے ختمہ جو ہے نا وہ تو فتح پہ بھی بیٹھ رہا ہے، ضربہ پہ بھی بیٹھ رہا ہے، نصرہ پہ بھی اس کا وزن بیٹھ رہا ہے. ان تینوں کے اندر تینوں پہ زبر ہے، تینوں حروف پہ، اور ختمہ میں بھی ان تینوں حروف پہ زبر ہے. تو اب ہمیں ضرورت پیش آ گئی کہ ہم اس کا باب تلاش کرنے کے لیے ڈکشنری دیکھیں. لہذا اب ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں. جی ڈکشنری میں ہمیں ملا باب ختمہ، تو سوری یہ حروف اصلیہ خا تا اور میم. اس کو تھوڑا اور بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ ٹاپ پہ ہیڈنگ ہوتی ہے ڈکشنری جب آپ لیں گے، اور جن لوگوں کے پاس ہے وہ تو سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو.
اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے اب وقت آ گیا ہے، اگر آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے، جو لوگ نیو ہیں بالکل پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، یہ آج کا دن اور آج کی تاریخ آپ یاد کر لیں، یہ وقت آ چکا ہے کہ اب آپ نے یہ المنجد ڈکشنری لے لینی ہے۔ عربی گرامر سے، عربی زبان سے آپ کا واسطہ پڑ چکا ہے، آپ نے قدم رکھ دیا ہے اس فیلڈ کے اندر، تو اب آپ کے اوپر ڈکشنری لینے کا وقت آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ خا، تا اور میم یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ ڈکشنری میں ہم نے دیکھا تو یہاں پہ ہمیں یہ ملا، بریکٹ میں لکھا ہے دود، تو دود کا مطلب کیا ہے؟ دورابا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باب دورابا سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مصادر لکھے ہوئے آگے، اور ہم اس کی اردو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے مہر لگانا۔ بس ہمارا کام ابھی یہاں پہ ختم ہے، بعض دفعہ ہمیں ترجمہ نہیں مل رہا ہوتا تو پھر ہم مزید بھی جو اس کے آگے جو لکھے ہوئے نا، اس کو جو الفاظ لکھے ہوئے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب کیا لکھا ہے، یہ بھی بتاؤں گا میں جب وقت آئے گا، تو ان چیزوں کو بھی ایکسپلین کروں گا۔ لیکن ابھی جو ہے نا بالکل سمپل اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر چلیں، بگننگ بالکل جہاں سے آپ کا کام مکمل ہو جائے بات ختم کریں۔ تو اس کا مطلب ہو گیا مہر لگانا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس سیگے کی طرف، یہ جو ختمہ تھا، اور وہاں پہ باب کون سا تھا میں بھول گیا، دوبارہ دیکھتے ہیں، باب ضربہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ختمہ ہے ہمارا، اس کو ہم باب ضربہ کی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں، مہر لگائی اس ایک مرد نے، سیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اور کوئی سیغہ؟ ایک اور سیغہ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جا کے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیے میں نے ابھی ایک سیغہ سرچ کیا تو میرے پاس آیا بطالہ، یہ سورۃ نام آ رہا ہے، ہاں، سورۃ الاعراف، اور اس کی آیت نمبر 118 ہے یہ۔ تو یہ جو بطالہ ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ تو دیکھیں، تین ہے نا، ثلاثی مجرد ہے، تو با، طا اور لام، بہت آسان میں لے کے چل رہا ہوں، تو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے تین حروف اصلیہ ہیں، اور وہ ہیں با، قا اور لام۔ یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن باب کون سا ہے وہ باب ابھی ہم دیکھیں گے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہم بطالہ پہ کام کر رہے ہیں، اور دیکھیے بطالہ بھی ہمیں فتحہ جیسا لگ رہا ہے، اس کا وزن ضربہ بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، نصرہ بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ تو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، چلیں ڈکشنری میں با، طا اور لام دیکھنا ہے مجھے۔ دیکھیں یہ آیا با، طا اور لام، اوپر لکھا ہوا ہے با، طا اور لام، اس کے حروف اصلیہ ہیں، اور نیچے باٹم پہ میں نے اس کو آپ کے لیے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ریکٹینگل کے ذریعے سے۔ اس کو میں بڑا کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کلیئرلی کہ اس کا باب کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ دیکھیں کلیئر نہیں ہے، اس پہ کمپرومائز کر لیں، جب آپ اپنی ڈکشنری لے لیں گے تو آپ وہاں جا کر خود دیکھ لیجئے گا، ابھی صرف اسی پہ گزارا کریں۔ یہ جو بطالہ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے نون، نون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باب نصارہ۔ اب ابواب کے نام تو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے نا، جیسے آپ نے جب آپ بچے تھے تو آپ نے 2 کا ٹیبل یاد کیا تھا، 3 کا ٹیبل یاد کیا تھا، تو تب آپ نے کسی سے نہیں پوچھا تھا کہ کیوں یاد کرنا ہے، بس کیا تھا تو کیا تھا، اور بعد میں پھر جب بڑے ہوئے تو ملٹیپلائی کرنے میں اور ڈیوائڈ کرنے میں وہ کتنے ٹیبلز کام آئے۔ تو ان کو بھی جو ابواب کے جو نام ہے نا، ان کو بھی ٹیبلز کی طریقے سے آپ رٹ لیں۔ اینی وے، باب نصرہ سے آیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہمیں پتہ چل رہا ہے فاسد ہونا۔ میں تو پڑھ سکتا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے فاسد ہونا اور بیکار ہونا اور باطل ہونا۔ باطل ہونا بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، فاسد، بیکار، باطل، یہ اس کا ہے ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو باب نصرہ کنفرم ہو گیا۔ آتے ہیں ہم یہاں پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باب نصرہ یہ رہا نا، یہ والا باب جو ہے، دیکھیں نون وہاں پہ لکھا تھا نا، وہ یہ والا نون تھا، اس لیے میں نے یہاں پہ نون لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنفرم بات ہو گئی، اب ہم اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ہماری بات درست ہوگی۔ تو نصرہ بطالہ، ٹھیک ہے، باطل ہوا یا بیکار ہوا، اور جو بھی اس میں معنی لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔
ایک سیگا اور دیکھتے ہیں، اور وہ بھی ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ میرے پاس جو حروف اصلیہ ہیں جو میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں ہا، سین اور با، ٹھیک ہے؟ تو ہا، سین اور با سے میں آپ کو کوئی بہت آسان سا دکھانا چاہتا ہوں کہ جو انیشیل اسٹیج کے اوپر آپ لوگ ہیں، بالکل شروعات ہے آپ لوگوں کی، تو آپ سمجھ سکیں اس کو۔ دیکھیں یہ لکھا ہے حسیبہ، اب حمزہ ایک الگ ہے، اس کے حمزہ استفہامیہ ہے، یہ فا جو ہے اس کے حروف اصلیہ میں شامل نہیں ہے، تو اس سے شاید آپ کنفیوز ہو جائیں، تو اس والے کو میں فی الحال چھوڑ دیتا ہوں، میں ایسا سیدھا نکالتا ہوں جس میں ایکسٹرا جو ہے وہ حروف نہ لکھے وہ۔ ملا؟ دیکھیں ایک تو یہ حسیبہ ملا، سورۃ العنکبوت ہے یہ، اور ایک تو یہ حسیبہ ہے، حسیب الناسو، اور ایک یہ حسیبہ ہے، دیکھیں جو یلو کلر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو حسیبہ ہے تو اس کو ہم کون سا باب مانیں گے؟ او اچھا، یہ تو میں نے حسیبہ ہی لے لیا، اچھا اچھا، آسان والا لے لیا تو حسیبہ تو دیکھیں بھائی، حسیبہ جو ہے نا وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو یہیں پہ نظر آ رہا ہے، تو حسیبہ اگر ہمارے پاس کوئی ورڈ آئے گا تو وہ باب بھی حسیبہ ہوگا، لیکن ایسا ہے نہیں، یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر مثال کے طور پہ میں یہاں حسیبہ کو یہاں لکھنا چاہوں نا، تو اس سے جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کہوں کہ بھئی یہ دیکھیں وزن تو بالکل برابر آ رہا ہے، یہ رہا حسیبہ، یہ رہا حسیبہ، ان دونوں کا وزن بالکل برابر ہے، دونوں کا وزن تو کیا برابر ہے، دونوں کے حروف اصلیہ بھی برابر ہیں، تو پھر بھی میں چیک کروں گا اس کو ڈکشنری میں جا کے۔ دیکھیں یہ کون سے حروف اصلیہ ہیں؟ نہیں یہ نہیں ہے، یہ تو جیم عین لام ہے، یہ والے بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ دوسری طرف جاتے ہیں، یہ اب اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں، اب دیکھیں اوپر لکھا آ رہا ہے حسیبہ، وہ سوری ہا، سین اور با، اب دیکھیں ہا، سین اور با یہاں پر بھی رہا، یہ رہا آخر میں جو ہو لکھا ہوا ہے نا، ہا کے اوپر الٹا پیش جو لگا ہوا ہے، اس کو آپ اگنور کر دیں، یہ ضمیر ہوتی ہے، ڈکشنری میں اس طرح سے بھی لکھا ہوا آتا ہے، اور کیوں لکھا ہوا آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ضرور، کوئی چیز چھوڑوں گا نہیں، آپ بے فکر رہیں، ضرورت کی ضروری جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ضرور آپ کو بتائی جائیں گی۔ اچھا ابھی فی الحال یہ اس کے شروع کے 3 حروف اٹھا لیں، ہا، سین اور با، تو یہ حسابہ بن رہا ہے، تو ہم تو دیکھنے کے لیے آئے حسیبہ، تو یہ تو ہم لیں گے نہیں، حسیبہ اور حسبہ فرق ہے۔ اس کے بعد والا دیکھتے ہیں، یہ رہا، امید کرتا ہوں یہ نظر آ رہا ہوگا، ورنہ آپ ڈکشنری لیں، اس کے اوپر لکھا ہوا پیج نمبر 152، وہاں جا کے دیکھ لیں۔ اچھا حسیبہ یہ رہا، اب حسیبہ کے ساتھ دیکھیں بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، سین، سین بھی لکھا ہوا ہے، ہا بھی لکھا ہوا ہے، یعنی 2 حروف لکھے ہیں، دراصل یہ 2 ابواب کے نام ہیں، سین کا مطلب ہے سمع اور ہا کا مطلب ہے حسیبہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہا، سین، با جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں وہ باب سمع سے بھی آتے ہیں اور باب حسیبہ سے بھی آتے ہیں، اور جیسے اوپر آپ کو نظر آ رہا تھا نصرہ سے بھی آتے ہیں، اگر باب نصرہ سے یہ والے 3 حروف اصلیہ آئیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، شمار کرنا، لیکن اگر سمع یا حسیبہ سے آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا گمان کرنا، جیسے سوچتے ہیں نا کسی کے بارے میں، تو یہ گمان کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اگر لیکن ایک بات ہے، پہلے اس کو سمع پہ ڈال کے دیکھیں، سمع یسمعو، حسیبہ یحسبو، یہ جو سبو والی آواز نکلی ہے نا آخر میں، یہ نوٹ کریں، حسیبہ یحسبو،
سمع یسمعو، جیسے معو تھا ایسے ہی سبو، یا سبو. اچھا، لیکن اگر اس والے باب پہ ڈال کے دیکھیں گے حسیبہ، پھر یہ بنے گا یا سیبو. اب یہ سیبو ہو جائے گا. دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان دونوں کا چاہے وہ سمیا سے آئے چاہے وہ حسیبہ سے آئے، دونوں کا معنی یہ ایک ہی ہوگا. اور باب کاف کا مطلب دیکھیں کروما، کروما سے بھی آتا ہے، کروما حسوبہ. دیکھیں سین پہ پیش لگا ہوا ہے. چلے اب آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہمارے پاس وہاں پر لکھا ہوا تھا وہ باب سمیا کی جگہ پر جا کر لکھ دیتے یا حسیبہ کی جگہ پر جا کر لکھ دیتے، دونوں باتیں درست ہو جاتی. اب ہم چلتے ہیں، یہاں پر ہم نے لکھ دیا اس کو حسیبہ. یہاں پر بھی اس کو لکھا جا سکتا تھا. دیکھیں حسیبہ سمع میچ کر رہا ہے. اس طرح کراس میں دیکھیں سمع سمع حسیبہ میچ کر رہا ہے نا. تو یہ اس طرح سے بھی آتا ہے. اچھا اب اور دیکھیں گے ہم، یہ بہت ہی اہم سبق اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو بار بار دیکھیے گا. جہاں پہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پیچھے ریوائنڈ کر کے اس کو دیکھیے گا. یہ قرآن پاک میں نے ایک صیغہ سرچ کیا ہے اور یہ سورہ سجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے، اِنَّا رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ. اب یہ آ رہا ہے یفصلو. دیکھیں کتنے حروف ہیں، 1 2 3 4، اور ہم جن صیغوں پہ کام کر رہے ہیں وہ ثلاثی مجرد ہیں. اونلی 3 ورڈز، اونلی 3 روٹ ورڈز. تو روٹ ورڈز اونلی 3 ہیں، تمام کی بات نہیں ہو رہی. اب اس میں جو روٹ ورڈز ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو جب فعل مضارع بنانے کا طریقہ بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع بناتے وقت شروع میں اس لفظ کے شروع میں یہ علامت مضارع لگائی جاتی ہے جو کہ 4 ہوتی ہیں. حمزہ ہوتا ہے، تا ہوتا ہے، یا ہوتا ہے اور نون ہوتا ہے. اس میں سے یا جو ہوتا ہے نا وہ یہ رہا، یہ ہے یا، یہ یہاں پہ لگایا گیا. اب یہ آ رہا ہے یفصلو، تو یا اس کے حروف اصلیہ میں شامل نہ ہوا. اس کے حروف اصلیہ ہم نے نکال لیے فا، صاد اور لام. اب ہم آپ یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ یفصلو، پہلے ہم اس کی ہیڈنگ ڈال لیتے ہیں یفصلو. اب دیکھیں ان میں تو نہیں آ سکتا. ماضی کے جو یہ لکھے ہیں نا ابواب، ماضی کے جو یہ وزن لکھے ہوئے ہیں ان میں تو نہیں آ سکتا. دیکھیں ان میں سے کسی کے شروع میں یا نہیں لگی ہوئی. ہاں البتہ جب آپ اس کو دیکھیں گے یہاں پہ کسی میں آ سکتا ہے یہ. اگر میں اس کو سوچوں کہ میں پہلے والے پہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں یفتحو پہ، تو مسئلہ آ رہا ہے، وزن نہیں بیٹھ رہا، وزن برابر نہیں ہو رہا. یفتحو یہ ہے یفصلو، یا تو یہ یفصلو ہوتا پھر تو ٹھیک تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر سیٹ نہیں بیٹھ رہا. اچھا ہمیں ایک ایسا باب چاہیے جس کے درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہو. تو ہمیں دیکھیں یہاں نیچے ملا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں نہیں آئے گا، یہ یہاں پر آئے گا. یضربو یفصلو. تو کیا ہم پہنچ گئے اپنے باب تک؟ کیا اس کا تعلق باب ضربہ سے ہے؟ چیک کر لیں اس کو دوبارہ سے. ینصرو پہ نہیں آ سکتا، اس میں پیش آ رہا ہے. یسمعو پہ میم پہ زبر آ رہا ہے، نہیں آ سکتا. یحسبو کے سین کے نیچے، ہاں یحسبو کے نیچے سین کے نیچے زیر آ رہا ہے. دیکھیں یہ میچ کر رہا ہے اس کے ساتھ. اب دیکھیں یحسبو یفصلو بالکل وزن برابر ہے، تو اس میں بھی وزن برابر آ رہا ہے، باب ضربہ پہ بھی اس کا وزن برابر آ رہا ہے. اب ہمیں ضرورت پڑ گئی ڈکشنری. اب ہم چلتے ہیں ڈکشنری پہ. فا، صاد اور لام، یہ یاد رکھیے گا اس کے حروف اصلیہ تھے فا، صاد اور لام. آیا تو نہیں تھا، یہ آ گیا فا، صاد اور لام. اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں، یہ اوپر میں نے ریڈ کلر سے لائن کیا ہوا ہے، یہ فا، صاد اور لام لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو بہت بہت معذرت.
یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا فا صاد اور لام. میں بعد میں اپنی یہ ریکارڈنگ چیک کروں گا کہ جب یہ ریکارڈنگ چل رہی مطلب ریکارڈ ہونے کے بعد میں چیک کروں گا ویڈیو کس طرح کی ریکارڈ ہوئی. اللہ کرے کہ اچھی ریکارڈ ہو. اچھا دیکھیں اب بھائی اور تھوڑا بڑا کریں, یہ لیں اور بڑا کریں. یہ آ رہا ہے فصلہ, بریکٹ میں لکھا ہے باب ضربہ سے ہے, تو کنفرم ہو گئی بات. ابھی ہم نے دیکھا تھا باب ضربہ پہ جب یہ بن رہا تھا ضربہ یضربو سے یفصلو بن رہا تھا, اور یحسبو سے بھی اصل میں بن رہا تھا نا یفصلو, تو یہ مسئلہ آ گیا تھا. لیکن اب تو کنفرم ہو گیا نا کہ باب ضربہ سے, تو اب اس کا مطلب کیا ہے, جدا کرنا یا علیحدہ کرنا. اور اسی سے ہے کہ فصل الخصوماتی کا مطلب ہے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا. تو ویسے اس کا مطلب فیصلہ کرنا ہی ہوتا ہے. اور جب یہ قرآن پاک کا ایک ہوتا ہے دیکھیں کانٹیکسٹ کہلاتا ہے, ایک چیز کہلاتی ہے کانٹیکسٹ, یعنی سیاق و سباق. اس لفظ سے پہلے اور اس لفظ کے بعد, یعنی جو موضوع چل رہا ہوگا پھر اس کے مطابق سے ہم یہاں سے پک کریں گے اپنا مطلوبہ ترجمہ. ٹھیک ہے. اور بھی دیکھیں فا صاد اور لام نون سے بھی آتا ہے, باب نصرہ سے بھی آتا ہے, وہاں پہ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہمارے پاس یہ تو کنفرم ہو گیا, اس بات پہ متفق ہو گئے کہ یہ باب ضربہ سے آتا ہے. تو اب ہم یہاں پہ اس کو باب ضربہ پہ لکھ دیتے ہیں, وہ تو ہم نے آلریڈی اس کو لکھ ہی دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ایک دو سیگے اور رہ گئے, وہ بھی دیکھ لیں. اچھا والا کوئی ڈھونڈتے ہیں, یہ قرآن کے تو سارے سیگے اچھے ہیں. ایک یہ ملا ہے, اور اس کو تھوڑا سا آسان کر کے دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں یفعل لکھا ہوا ہے. اب یہ یہاں پہ جو تشدید ہے نا, یہ تو اس سے پچھلے والے سے ملانے کے لیے اس کو آئی ہے, کیونکہ پیچھے نون آ رہا تھا اور نون پہ جزم تھا, تو یہ ہے یفعل. اب یہ جو یفعل ہے اس کو پہلے ہم اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہم یفعل پہ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں یفعل, ہیڈنگ میں نے ڈال دی یفعل. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ یفتحو سے آ رہا ہے, دیکھیں میچ کر رہا ہے, یفتحو یفعل. لیکن ایک مسئلہ ہے, یہ والا دیکھیں یسمعو, دیکھیں. اچھا ایک منٹ, یفعلو کی بات چل رہی ہے نا, یفعلو کو ایک منٹ ٹھہریں, صبر کریں. یہ جو یاسیبو کے ساتھ یفصلو لکھا ہے اس کو یہاں سے ہٹا دیں, کیونکہ یہ ہمارا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. اب دوبارہ سے آتے ہیں یفعلو پہ, یفتحو یفعلو. تو یہ یسمعو سے بھی تو بن رہا ہے, دیکھیں میں لکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں. یسمعو یفعلو, بس یہ چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک میں یہ اکیلا لفظ یہاں پہ بھی آ رہا ہے, لیکن آخر میں جزم آ رہا ہے. یہ والا آ گیا, ولیکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ویسے تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کرنا اس کا مطلب ہے, ہم آپ کو ڈکشنری سے بھی دکھاتے ہیں. اور کیا اس کے حروف اصلیہ ہیں, ہاں ذرا یہ بھی دیکھ لیں. یہاں پہ دیکھیں اس کے حروف اصلیہ ہیں فا, عین اور لام. یہ فا عین لام والی بات بھی جو ہے نا یہ ہم نے آپ کو بتانی ہے دراصل, لیکن میں نے ابھی تک یہ ورڈ یوز نہیں کیا فا عین لام, اور یہ ہم یوز کریں گے اور پھر بہت زیادہ ہی استعمال میں آئے گا یہ ورڈ. لیکن اتفاق سے بھی یہ ہمارے پاس بطور صیغہ آیا ہے, تو فا عین لام کو اب ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے. رائٹ جاؤں یا لیفٹ جاؤں, او فوراً ہی آ گیا. دیکھیں اوپر فا عین لام ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے, لیکن چلیں. یہ دیکھیں فعال لکھا ہوا ہے اور یہ فا لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ میری وائس سن لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ فعال لکھا ہوا ہے, باب فتح سے لکھا ہوا ہے, اور اس کا یہ ترجمہ دیکھیں کرنا لکھا ہوا ہے, کرنا, بنانا. ابھی بات آئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے, تو وہ کرنا والا معنی یہاں پر آ گیا ہے. تو البتہ اگر آیت میں نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے یفتحو ہم نے صحیح لکھا ہے. اگر یہ آیت کا ورڈ نہ ہوتا اور ویسے ہی ہم سے کوئی پوچھتا کہ بھی بتائیں یفعلو کا مطلب کیا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں یفعلو کا کیا مطلب ہے, ہم اس کو فعل مضارع والا ترجمہ کرتے اور ہم کہتے کہ کرتا ہے
یا کرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. ہاں پھر جب یہ کسی جملے کا حصہ بن کر آتا تو پھر ظاہر سی بات ہے اسی حساب سے اس کا ترجمہ کرتے. کرنے کا معنی آتا ضرور، لیکن وہ ایک مرد کہا جاتا ہے نا، اس سے دراصل مذکر اور مؤنث کے اندر فرق کروانے کے لیے کہا جاتا ہے. ایک اور صیغہ دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن پاک میں سرچ کیا تو یہ ہمارے پاس آیا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 37 میں فرمایا جا رہا ہے ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ تعالی روزی دیتا ہے یا رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی کیلکولیشن کے، بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی پیمانے کے. تو یرزق حروف اصلیہ کیا ہیں؟ کیونکہ جب آپ ڈکشنری کی طرف جائیں گے نا تو آپ کیا لے کے جائیں گے؟ حروف اصلیہ، را، زا اور قاف. اب یا کو مت کہیے گا کہ یہ حروف اصلیہ ہے، تو علامت مضارع ہے نا بھائی. را، زا اور قاف کو لے کے میں اپنی چارٹ کے اوپر آتا ہوں. میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہ یرزقو کس سے متعلق ہو سکتا ہے. اگر میں یرزقو کو ویسے ڈکشنری میں جانے سے پہلے اپنا آئیڈیا لگا کے چیک کرنا چاہوں تو یہ ینسرو کے مطابق بیٹھ رہا ہے. اب دیکھیں ینسرو، یرزقو، دیکھیں سرو آخر میں جو آ رہا ہے سرو اور زقو، ینسرو یرزقو، لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ باب نصرہ سے ہوگا. پھر بھی چیک کر لیں، یہ دیکھیں یک رومو، یہ تو یک رومو پہ بھی بیٹھ رہا ہے، یک رومو یر زقو. لہذا اب جائیں گے ڈکشنری کی طرف. چلیں حروف اصلیہ یاد رکھیں. رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے؟ آ گیا. اس کے جو حروف اصلیہ یہ لکھے ہیں نا، دراصل یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ڈکشنری میں اس طرح سے لکھا ہے جیسے لکھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے دال لکھا ہے. یہ دال نہیں ہے، یہ را ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی زال نہیں ہے، یہ زا ہے. تو یہ اس ڈکشنری میں کچھ اس طرح ہے، لیکن جو آگے نیچے جو یہ اس کے جو حروف آئیں گے نا، دیکھیں یہاں پہ صاف پتہ چل رہا ہے اس کے حروف اصلیہ ہیں را، زا اور فا. اور ہم تو حروف اصلیہ کون سے ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ را، زا اور قوف. تو دیکھیں اب ہمارے پاس یہاں پر آئیں گے، وہ میں آپ کو روکوں گا بھی، روک کے دکھاتا ہوں. یہ ہمارے پاس آیا را، زا، قا، اور پھر یہ ہو آ رہا ہے. یہ ہو ضمیر ہے، ضمیر کا سبق ابھی ہمارا ہے نہیں، تو لہذا ابھی اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیں اور صرف رزقہ کے اوپر غور کریں. تو رزقہ ہے باب نصرہ سے. ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ اس کا ہے روزی پہنچانا. درست ہو گئی بات؟ اچھا اب آئیں ادھر. یرزقو ہم نے تو پہلے اس کو باب نصرہ سے لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ لائن پوری ہماری نصرہ کی ہے. یہ نون جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ بھی نون تھا نا، یہ دیکھیں نون ہے یہاں پہ، نون مینس نصرہ. اب دیکھیں یہاں پہ بھی نون ہے نا، نصرہ، یہ ہے نصرہ. تو نصرہ کا جو فعل مضارع بنے گا، ینصرو بنے گا، تو اس کے مطابق یہ بنے گا یرزقو. تھکے نہیں ہوں گے تو میں ایک صیغہ اور دکھاتا ہوں آپ کو، بس آخری. ہیڈنگ ڈالنا بھول جاتا ہوں. یبخلو، یبخلو جو ہے، دیکھیں یہ مٹواتے بھی تو نہیں ہیں آپ لوگ، اس کو ہٹوائے نا یہاں سے. یہ یبخلو، با، خا اور لام اس کے حروف اصلیہ ہیں. با، خا، لام کو ہم اپنی ڈکشنری میں جا کے دیکھتے ہیں. یہ آ گیا با، خا اور لام. بڑی جلدی آ جاتا ہے جب میں کلک کرتا ہوں، حالانکہ یہ بہت سارے پیجز ہیں. میں نے یہ پورے بڑی محنت سے اس کو میں نے اسکرین شاٹ لیے ہیں، اس کے ہیں اسکرین شاٹ نہیں لیے یہ، بلکہ میرے پاس ڈکشنری ہے یہ المنجد پوری موٹی والی، اس کو میں نے کھول کے، کیونکہ پی ڈی ایف میں نے نکالی تھی آپ کو دکھانے کے لیے، تو پی ڈی ایف میں تو اتنی خراب تھی وہ نظر آ رہی، بالکل کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ تو دکھانا بالکل
ٹھیک نہیں تھا تو میں نے یہ اس سے موبائل کیمرے سے اس کو لیا ہے، میں نے اس کو بڑا کرتا ہوں. ہاں دیکھیں، بخلا نہیں لکھا ہوا، بخیلا لکھا ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے سین، یعنی باب سمعا. سمعا یسمعو ایسے ہوتا ہے. تو بخیلا یبخلو، بخیلا یبخلو. اچھا، یبخلو کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب لکھا ہے بخیل ہونا، کنجوس ہونا. تو بخیل ہونا اور کنجوس ہونا یہ والا معنی اس کے اندر پایا جائے گا. بخیلا یبخلو، یبخلو بن رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق باب سمعہ سے ہے. دیکھیں، یس معو یب خلو، اگر ہم ڈکشنری میں نہ دیکھتے نا تو ہمیں تو یہ یب خلو نا اس یفتہو پہ بھی بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس طرح دیکھیں، یفتحو یب خلو، لیکن اصل میں یہ باب جو ہے یہ باب سمعہ ہے جو ہم نے ڈکشنری میں سے دیکھا. ایک سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہوا. آپ ایک چیز نوٹ کی ہوگی آپ نے، یہ جتنے بھی ہم نے سیغے اس وقت لکھے ہیں یہ سارے ثلاثی مجرد کے ہیں. ایک بات، یہ ابواب سارے کے سارے ثلاثی مجرد کے ہیں. کتنے ابواب ہوتے ہیں ثلاثی مجرد کے؟ 6 ابواب ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے نمبرنگ دی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے 6 ابواب ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد سے تعلق رکھتے ہیں. ایک بات تو یہ. اور ہم نے جو ہے وہ فعل ماضی پہ سیغوں پہ کام کیا ہے اور فعل مضارع کے، بس اس میں ہم نے 2 قسم کے سیغے تلاش کیے ہیں قرآن پاک سے اور ڈکشنری سے. وہ فعل ماضی سے تعلق رکھتے تھے یا پھر وہ فعل مضارع سے تعلق رکھتے تھے. ایک بات یہ بھی ہو گئی. تیسری امپورٹنٹ بات، یہ جتنے بھی سیغے ہم نے تلاش کر کر کے یہاں پہ لا کر لکھے ہیں، چاہے وہ جعلہ ہو، چاہے ختمہ ہو، بطلہ، حبیطہ، حسیبہ، یہ سارے سیغے کون سے ہیں؟ سیغہ واحد مذکر غائب. جعلہ سیغہ واحد مذکر غائب، یہ بھی سیغہ واحد مذکر غائب، یہ بھی فعل ماضی کا. اور یفعلو یہ مضارع کا ہے لیکن ہے سیغہ واحد مذکر غائب. یہ سب سیغہ واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو اگلا سبق میں آپ کو پڑھاؤں گا اس میں بھی میں بالکل سیم یہی والا کام کروں گا. آپ لوگ بھی موجود ہوں گے اس وقت. تو اس وقت میں نے کیا کرنا ہوگا؟ اس وقت جو ہے نا میں آپ کو سیغہ واحد مذکر غائب کے علاوہ بھی تو ہمارے سیغے ہوتے ہیں نا، پوری 14 سیغوں کی جو گردان ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ گردان ہے، تو اس میں سیغے ایسے تلاش کر کے لے کر آؤں گا. اس وقت آپ کو دکھاؤں گا جو سیغہ واحد مذکر غائب کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ یا تو تسنیہ مذکر غائب کے ہوں گے یا جمع کے، یا ان میں سے ان والے سیغوں سے. ان کا وزن جو ہوگا وہ ان پہ بیٹھ رہا ہوگا اگر وہ ماضی کے ہوئے تو، اور اگر وہ مضارع کے ہوئے تو پھر وہ ان میں سے کسی وزن پہ بیٹھ رہے ہوں گے. ان سیغوں کو ہم قرآن پاک سے تلاش کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا کافی ہے. اس کو دیکھ لیں اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کر لیں. انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلی کلاس میں.